شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر سلیم اپنے گھر میں اپنی بیوی اور 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ گھر ان کے والد کا بنایا ہوا تھا اور اپنے وقت کے ایک کامیاب تاجر تھے۔ دوسرا بھائی شفیق، جس کی بیوی مر چکی تھی اور کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ سلیم اور شفیق کے والد کا بڑا کاروبار تھا، جس میں وہ دوسرے ملکوں سے مختلف اشیاء منگوا کر بیچتے تھے اور اس سے اچھا منافع کماتے تھے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو سلیم نے کاروبار کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ شفیق بھی کاروبار میں شامل تھا، لیکن زیادہ منافع سلیم کے ہاتھوں میں ہی رہتا تھا۔ شفیق ایک نرم دل اور اچھا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی سلیم کے بارے میں سوچتا اور دل میں یہ سوچتا کہ یہ میرا بھائی ہے اور وہ جیسے وہ چاہے وہ کھائے یا اس کے بچے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے میں خوش تھا کہ بھائی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے اور کسی بھی چیز کا حساب کتاب کرنے کی بجائے وہ بس یہی چاہتا تھا کہ سب خوش رہیں۔ سلیم کے 3 بیٹے اچھی جگہوں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے اور خود بھی کاروبار سے کافی مالدار ہو چکا تھا۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی اور وہ سارے پیسے اپنے بچوں پر خرچ کرتا تھا تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ دونوں بھائی مل کر کاروبار چلا رہے تھے اور ایسے ہی وقت گزر رہا تھا۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے اور طویل عرصہ گزر گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ شفیق اچانک بیمار پڑ گیا۔ شفیق کی تینوں بیٹیاں اب جوان ہو چکی تھیں اور ان کی زندگی کے نئے مراحل شروع ہونے والے تھے۔ سلیم کاروبار سے کم منافع اپنے بھائی شفیق کو دیتا تھا، بس اتنا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ شفیق کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی اور وہ اس وقت اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر چاہتا تھا۔ دوسری طرف سلیم کے بیٹے بھی اب جوان ہو چکے تھے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب ایک نیا مسئلہ تھا، وہ تھا شادی کا۔ شفیق کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اپنے ہی گھر میں بیٹیاں بیاہ دے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک خاندان کے اندر ہی رشتہ ہوتا تاکہ سب کی زندگیوں میں خوشی اور سکون برقرار رہے۔ سلیم کے تینوں بیٹے بھی اپنی کزنز یعنی شفیق کی بیٹیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، کیونکہ وہ خوبصورت، خوش اخلاق اور خدمت گزار تھیں۔ سلیم اس بات سے ناراض تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے اپنی کزن سے شادی کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کی شادیاں کسی امیر کے گھر میں ہوں تاکہ اس کا نام اور دبدبہ رہے۔ سلیم ہمیشہ اپنے بیٹوں کو کہتا تھا، بیٹا میں تمہیں فلاں تاجر کی بیٹی سے شادی کروا دوں گا، تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا۔ دوسرے بیٹے کو کہتا، فلاں مالدار شخص کی بیٹی سے شادی کروا دوں گا، ان کے ساتھ ہمارا میچ بہت اچھا ہے۔ سلیم کے دل میں یہی تھا کہ اس کے بیٹے بڑے کاروباری خاندانوں سے شادیاں کریں تاکہ ان کا رشتہ بھی مضبوط ہو اور مالی فائدہ بھی ہو۔ اس کا خیال تھا کہ شفیق ان کا بھائی ضرور ہے اور اس خاندان کا حصہ بھی ہے، مگر شفیق کی بیٹیاں یعنی اس کی بھتیجیاں ان کے خاندان میں نہیں آ سکتی۔ وہ سوچتا تھا کہ ایک غریب خاندان کی لڑکی کس طرح ایک تعلیم یافتہ اور مالدار لڑکے کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ مختصر یہ کہ سلیم کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کی شادی شفیق کی بیٹیوں سے ہو، کیونکہ اس کی نظروں میں پیسے کی لالچ اور تکبر تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا اور کبھی اپنے بیٹوں کی پسند کا خیال نہیں رکھتا تھا اور شفیق کی بیٹیوں کی حالت پر غور کرتا تھا۔ اسے بس یہ خیال تھا کہ پیسہ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور یہ وہی چیز تھی جو اسے خوشی دیتی تھی، لیکن اسے کیا پتا کہ یہ خواہش اسے تباہ کر کر چھوڑے گی۔ مالدار شخص جو سلیم کے تجارت کا پرانا دوست تھا، سلیم نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس کے بعد سلیم نے اپنے دوسرے اور تیسرے بیٹے کے لیے بھی بڑے اور مالدار خاندانوں میں رشتہ تلاش کیا۔ سلیم کے بیٹے زیادہ خوش تو نہیں تھے،
مگر اپنے والد کی خواہش کے سامنے انہیں یہ رشتے قبول کرنا پڑے۔ دوسری طرف جب شفیق کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ سوچتا رہا کہ میں کیا کرتا رہا اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنے بھائی نے کیا کر دیا، مجھ سے مشورہ نہ لیا۔ گھر کی اتنی بڑی خوشی تھی اور مجھے شریک کرنا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا۔ جب وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھتا تو دل میں غم کا پہاڑ ٹوٹتا اور دیوار کی طرف مڑ کر روتا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی بیٹیوں کا کوئی آسرا نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، مگر دل میں ایک کرب تھا کہ اس کی بیٹیاں اب کہاں جائیں گی۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا امتحان انسان کو زیادہ مضبوط بناتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان کے زندگی کے راستوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ شفیق کو یہی سمجھنا پڑا کہ اللہ کے سوا کسی پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی سچائی تھی جسے وہ دل میں قبول کرتا تھا۔ سلیم نے شفیق کو شادی کی دعوت دی اور اپنے بھتیجیوں کو بھی بتایا کہ وہ ضرور آئیں۔ سلیم نے کہا، لڑکیوں، تمہارے 3 بھائیوں کی شادیاں ہیں اور سارا کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ مہمانوں کا انتظام اور باقی تمام کام تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ سب مالدار اور بڑے لوگ ہیں، کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھنا کہ میری ناک کٹ جائے۔ سلیم نے یہ باتیں بار بار تکبر اور خود غرضی کے ساتھ کہیں، گویا وہ ان سب کو صرف اپنے فائدے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف شفیق کی تینوں بیٹیوں کے دل میں اپنے کزنز کے لیے ایک گہرا پیار تھا، لیکن وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف بے بسی میں اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور اللہ سے اور بہتر رشتوں کی دعا کرتی رہیں۔ ان کی زندگی میں خاموشی تھی اور وہ اپنی تقدیر کے سامنے بے بس ہو کر بس اللہ سے برکت کی توقع کرتی تھی۔ شفیق کاروبار کا آدھا شریک تھا، اس کا دل بہت دکھی تھا۔ سلیم انہیں صرف کھانے پینے کا خرچ فراہم کرتا تھا اور باقی تمام معاملات اپنے قابو میں رکھتا تھا۔ شفیق کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کے بھائی نے کاروبار میں اپنی طاقت اور اختیار کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا، حالانکہ دونوں بھائیوں کے کاروبار میں اور گھر میں یکساں حصہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم دونوں بھائی کاروبار چلائیں گے، گھر کے سارے اخراجات کاروبار سے پورے ہوں گے، بچوں کی شادیاں بھی کاروبار سے ہی ہوں گی اور سب ایک ہو کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن سلیم نے بالکل لالچ اور تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی کو مزید گرا دیا۔ شفیق اپنے دکھوں اور غموں کے باوجود اپنے بھائی کے نئے گھر پہنچا اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ شفیق نے اپنے بیٹیوں کو کہا، بیٹا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، شرماؤ مت، خدمت بھی کیا کرنا اور کھانے پینے میں بھی شرم نہ کرنا، باحیا ہو کر سب کا دل خوش رکھو۔ بیٹیوں نے اپنے والد کی بات مانی اور مل کر شادی کی تقریب کو خوبصورتی سے سجایا۔ انہوں نے شادی کی رونق میں بھرپور حصہ لیا اور اپنے چچا اور چچی سے دل میں گلے شکوے ہونے کے باوجود انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی میں سلیم تکبر بھرے لہجے میں لوگوں کو کہتا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، تھوڑا کم عقل ہے، اس کا سارا خرچہ میں ہی اٹھاتا ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہے، بس 3 بیٹیاں ہیں۔ یہ بات شفیق کے لیے سننا بندوق کی گولی کھانے سے کم نہ تھی، لیکن برائیوں کے سامنے پھر بھی بھائی کی عزت رکھتے ہوئے ہنس کر رد عمل دیتا۔ سلیم جہاں بھی ہاتھ ڈالتا راستہ کھلتا، جبکہ شفیق جو سچائی اور ایمانداری کی مثال تھا پھر بھی غربت اور بے بسی کا شکار تھا۔ لیکن بعض اوقات اللہ کی حکمت ہمارے علم سے بالاتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھار انسان کی ناکامی کی سیڑھی اسے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور بعض اوقات کامیابی کا غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور تقدیر کا کھیل ہے۔ جب تک نتیجہ نہیں نکلتا انسان اس کی حکمت سے ناواقف رہتا ہے۔ آخر کار شادیاں دھوم دھام سے ہو گئیں اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔
شفیق بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پرانے گھر واپس آیا۔ بیٹیوں کے چہروں پر خوشی ضرور تھی، لیکن ان کے دل میں چھپی تکلیف کو شفیق بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب سلیم کے زوال کی گھڑیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد سلیم کے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر کے اسے طلاق دے دی۔ سلیم کو جب یہ خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں آ کر اپنے ہی بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور الگ کر دیا۔ اس واقعے نے سلیم کے اندر چھپی ہوئی حقیقتوں کو اور زیادہ نمایاں کر دیا، اور اس نے اپنے فیصلوں سے یہ سیکھا کہ یہ زندگی کبھی بھی یکساں نہیں رہتی۔ اللہ کے فیصلے بالآخر حقیقت بن کر سامنے آتے ہیں، اور وہ جو سچائی کے ساتھ رہتے ہیں آخر کار وہی جیتتے ہیں۔ کچھ وقت بعد سلیم کے دوسرے بیٹے نے بھی اس سے الگ گھر کا مطالبہ کیا، اور تیسرے بیٹے نے گھر داماد بننے کی رضامندی ظاہر کی۔ سلیم اپنے گھر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر بے بسی کی حالت میں تھا۔ وہ اپنے بیٹوں پر غصہ نکالتا، انہیں دھمکیاں دیتا اور ہر ممکن حربہ آزمانا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ وہ اپنے فیصلوں اور حالات سے شکست خوردہ تھا، مگر وقت کا گزرنا اسے مزید مشکلوں میں مبتلا کرتا رہا۔ چند ماہ بعد ایک بیٹا شہر جا کر گھر داماد بن گیا اور دوسرا بیٹا بھی الگ ہو گیا۔ اب سلیم کے گھر میں صرف وہ اور اس کی بیوی ہی رہ گئے تھے۔ سلیم کا خاندان بالآخر ٹوٹ گیا۔ اس کی زندگی کی حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ اب وقت سلیم سے مزید انتقام لے رہا تھا۔ اس کی بیوی بیمار ہو گئی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی کہ عورت کی خدمت کی ضرورت تھی، مگر اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور بیٹے جس پر وہ غرور کرتا تھا سب بکھر گئے تھے، اور بہو بھی اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک نوکرانی کو رکھ لیا جو اس کی بیوی کی خدمت کرتی اور گھر کے کام کاج کی ذمہ داری نبھاتی تھی۔ سلیم کی زندگی میں اب سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنی حالت کو تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ سلیم کا بڑا بیٹا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی بہت دکھی اور شرمندہ ہو کر اپنے چچا کے یعنی شفیق کے گھر پہنچا، اور شفیق سے اپنے والد کے رویے پر ندامت کے ساتھ معافیاں مانگنے لگا۔ شفیق جو کہ ایک بڑے دل والا انسان تھے، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، وہ بھی میرا بڑا بھائی ہے، میں تو ان کے تھپڑ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ شفیق نے اپنے بھتیجے کو بہت سمجھایا اور کہا، جاؤ اپنے باپ سے معافی مانگو، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک لڑکی کا گھر برباد کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب تمہارے والد نے اچھے گھرانے میں تمہاری شادی کرا دی تھی تو تمہیں زندگی گزارنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہے تھے۔ لیکن سلیم کا بیٹا جو دل میں گہری سمجھ اور بوجھ لے کر آیا تھا، اب سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اب اسے یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے والد نے یہ سب کچھ لالچ اور تکبر کے لیے کیا تھا۔ اس کا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق اس کی نظر میں بس ایک دکھاوے اور حیثیت کا مسئلہ تھا۔ لہٰذا وقت گزرتا رہا اور سلیم کا بڑا بیٹا شفیق کی طرف سے کاروبار میں حصے دار بن گیا۔ سلیم کو یہ بالکل گوارا نہ تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کون جھٹلا سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ اس کا بیٹا جو پہلے ان کے درمیان اتنے فاصلے پر تھا، اب شفیق کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوا۔ یہ سلیم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اس حقیقت کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سلیم کی بیوی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ نوکرانی نے بھی خدمت کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر سر جھکا کر سلیم نے اپنے بھائی شفیق سے کہا، شفیق، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کیا تم میری بیٹیوں کو ہمارے گھر بھیج سکتے ہو؟ یہ سن کر شفیق بہت غمزدہ ہوئے۔ سلیم کا بڑا بیٹا روتا ہوا شفیق کے ساتھ گھر پہنچا
جب شفیق نے سلیم کی بیوی کی حالت دیکھی تو وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش پڑی تھی۔ شفیق نے بیٹیوں کو کہا جلدی کرو، سب چچی کی خدمت میں لگو۔ سلیم کا بیٹا جو شفیق کے ساتھ رہنے آیا تھا اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگا اور وہ فوراً اسے شہر کے حکیم کے پاس لے گیا تاکہ اس کی طبیعت بہتر ہو سکے، لیکن کچھ وقت بعد سلیم کی بیوی مرض کی شدت سے وفات پا گئی۔ تینوں بیٹے اور دونوں بہویں جنازے میں شرکت کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور سلیم اب اپنے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ وہ جو کبھی اپنے طاقت اور جاہ و جلال کی زندگی گزار رہا تھا اب وہی شخص بے بس اور اکیلا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ سلیم کے بڑے بیٹے نے چچا شفیق سے اس کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس نے کہا میں اسے دل سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنے باپ کی مان میں نہیں آ سکتا، اس لیے میں چپ کر رہا۔ شفیق کے دل میں بہت سے سوالات اور گلے شکوے تھے لیکن اس نے نرم دلی سے جواب دیا، بیٹا تم بھی میرے بیٹوں کی طرح ہو، بس ایک شرط ہے، اگر تم میرے مان کو سمجھو اور میری بیٹی بھی راضی ہو تب میں ہاں کرنے کو تیار ہوں۔ سلیم کا بیٹا فوراً بولا، چاچا جی کیا شرط ہے، مجھے بتاؤ۔ شفیق نے کہا، بیٹا تم اگر اپنے باپ سے صلح کر لو اور وہ خود مجھ سے رشتہ مانگنے آئے تب میں ہاں کر دوں گا۔ یہ بات سلیم کے بڑے بیٹے کے لیے کچھ زیادہ مشکل تھی، لیکن وہ چلا گیا اور اپنے ہی گھر میں رہنے لگا تو اب بھی اپنے باپ سے بات نہیں کرتا تھا۔ سلیم نے آہستہ آہستہ اس سے باتیں شروع کر دیں۔ سلیم کا تکبر ٹوٹ چکا تھا اور اب مایوس ہو چکا تھا، ایک زندہ لاش کی طرح تھا۔ بیٹے نے اسے سارا معاملہ بتایا اور سلیم کو ہاتھ مانگنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر سلیم نے ندامت کے ساتھ اپنی بھتیجی کا ہاتھ مانگ لیا۔ کچھ دن بعد شادی بھی ہو گئی۔ کچھ وقت بعد سلیم کو اپنی تمام غلطیوں کا گہرا احساس ہوا اور اپنی زندگی کے فیصلوں پر پچھتا رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ دنیا کی چمک دھمک اور پیسے کے پیچھے دوڑنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا ہی ان کی خوشیوں کی بقا کے لیے بہتر ہے۔ سلیم نے بالآخر شفیق کو دعوت دی کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ خون کے رشتے کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک بھتیجی مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی تو بھائی کا تو الگ ہی مقام ہے۔ لہٰذا سلیم نے دیکھا کہ ایک لڑکی سارے گھر کا کام کرتی ہے، سب کی خدمت کرتی ہے اور اس کی محنت سے گھر دوبارہ روشن ہو گیا۔ سلیم انہیں دیکھتا، دل میں سوچتا، کاش میں نے اپنی تینوں بھتیجیوں کو باغوں کی طرح اپنے گھر میں قبول کر لیا ہوتا تو آج گھر کتنی خوشیوں سے روشن ہوتا۔ کچھ وقت بعد اللہ نے انہیں نواسے دیے۔ ایک خون کے رشتے نے گھر کو دوبارہ روشن کر دیا۔ سلیم کا دل شکر گزار تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل سکون، محبت، خلوص اور رشتہ داری میں ہی ہے۔ اکیلی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انسان کو کسی نہ کسی حالت میں اپنوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جھٹلانا بے وقوفی ہی تو ہے۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انسان ایک بہت کمزور مخلوق ہے اور کبریائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ انسان جب تکبر کرتا ہے تو وہ خود کو تباہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لالچ اور خود غرضی سے ہٹ کر ہر رشتہ چلائیں، چاہے اپنوں کا رشتہ کتنا ہی نفرت زدہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ پرائے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بچوں کی خوشی ان کے روشن مستقبل کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی گھر میں کوئی بڑا ہو اسے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ بڑا صرف عمر سے ہی نہیں بلکہ اخلاق اور کردار سے ہوتا ہے، لہٰذا رشتہ داریوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان کی ناکامی ہی اس کا روشن مستقبل بناتی ہے، جبکہ بعض اوقات کامیابی ناکامی اور اندھیرے مستقبل کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ سچا اور عاجز رہنا چاہیے، ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔